السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج جو ناول شروع کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے جان، جو کہ شاہینہ چندہ مہتاب کا ہے، جو آج سے کافی سال پہلے اپلوڈ ہوا ہے۔ شاید میں بھی چھوٹی ہوں تب کا اپلوڈ ہوا ہے، کیونکہ اس میں فون وغیرہ کا اتنا ہی ذکر ہے جتنا ہم وائرلیس پہ بات کر لیں، اور خط کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ کہانی کافی پرانی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ مجھ سا کوئی جہان میں نادان بھی نہ ہو، کر کے جو عشق کہتا ہے نقصان بھی نہ ہو۔ کچھ بھی نہیں ہوں مگر اتنا ضرور ہے، بن میرے شاید آپ کی پہچان بھی نہ ہو۔ رونا یہی تو ہے کہ اسے چاہتے ہیں ہم، اے سعد جس کے ملنے کا امکان بھی نہ ہو۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے، ایک لڑکی بھی نہیں کہہ سکتے، ایک عورت سے کہہ سکتے ہیں، جو کہ کوئٹہ میں رہائش پذیر ہے، اور دسمبر کے مہینے کی بات ہے۔ دسمبر کا مہینہ اور سخت سردی۔ کوئٹہ میں تو عام سردی بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن ان دنوں کافی سردی تھی اور بارش ہو رہی تھی، برف باری شروع ہونے والی تھی۔ اب یہاں پہ عائشہ نامی لڑکی یا عورت کہہ سکتے ہیں جو یہ سب سوچ رہی ہے، کیونکہ اسے بہت سردی لگ رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ آج تو موسم زیادہ ہی خراب ہے، تو کیا وہ آج آ جائے گا؟ وہ جیسے ہی کالج سے پڑھا کر آئی تو لیٹ گئی۔ جب اٹھی تو اس کا کھانا پکانے کا موڈ نہیں آیا، اس لیے اس نے اپنے لیے سلائس اور انڈا بنایا اور کھا لیا، اور بعد میں چائے پینا شروع ہوگی۔ آج 31 دسمبر تھی، گزرے سال کی آخری شب، یعنی کہ چند گھنٹے میں نیا سال شروع ہونے والا تھا۔ نئے سال کا خیال آتے ہی اسے شاداب کا خیال آ گیا، کیونکہ آج ہی اس کو کالج میں اس کی طرف سے ایک خط اور کارڈ ملا تھا، جس میں شاداب نے لکھا تھا، ڈیئر عائشہ جی سلام، یقین ہے آپ اچھی ہوں گی، آپ کی دعاؤں سے میرے رینک میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا ہے اور اب آپ کے وعدے کے مطابق میں آپ سے مل سکتا ہوں۔ یہ سال بھی اداس رہا، روٹھ کر گیا، تجھ سے ملے بغیر دسمبر گزر گیا، مگر نئے سال کے نئے لمحوں میں پہلے گھنٹے کے شروع ہوتے ہی آپ کے روبرو ہوں گا، بے فکر رہیں، اور پھر نئی صبح کا آغاز ہم اکٹھے ہی کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 2 ماہ پہلے میں پورے 26 کا ہو کر 27ویں میں لگ چکا ہوں۔ اچھا اب اجازت۔ اب یہ شاداب کا خط پڑھ کے نا وہ پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ شاداب اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ کچھ دیر میں ہی نیا سال شروع ہو جائے گا، کچھ گھنٹوں میں، تو کیا وہ سچ مچ آ جائے گا؟ کیونکہ آج اس نے صبح ہی اخبار میں پڑھا تھا کہ کوئٹہ کا موسم بہت خراب ہے، سارے فضائی رابطے جو ہے نا ختم ہو چکے ہیں، اور شاداب کے بارے میں اس کو یہ پتہ تھا کہ وہ ٹرین یا بس کا سفر نہیں کرتا، وہ ہمیشہ جہاز کا سفر کرتا ہے، کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ ایسے ہمارا ٹائم ضائع نہیں ہوتا۔ میں اس لیے پریشان ہو رہی تھی کہ اگر وہ آیا تو میں اس کو کیا جواب دوں گی، اسی لیے میں نے فلاسک لے کر کافی بنانا شروع کر دی، کافی اور چائے کی مجھے بہت زیادہ عادت تھی، جو کہ میں رات کو پیتی تو نہیں تھی، لیکن آج پریشان تھی اور پی رہی تھی، اور اس وجہ سے میں نے 3 کپ پی لیے، اور 3 کپ پی کر یہی سوچ رہی تھی کہ اب اس کو کیا جواب دوں گی، حالانکہ اس کے جواب کے لیے مجھے 12 سال ملے تھے۔ 12 سال کم نہیں ہوتے کسی کو اس کے بارے میں بتانے کے لیے کہ میں نے اس کو اب کیا جواب دینا ہے، لیکن اب میں کیا کروں، 12 سال گزر گئے ہیں، اور وہ اتنی جلدی اپنی شرط کیسے پوری کر سکا؟ پھر اس کو نا ایک آدھے دن پہلے کا اخبار پڑھا ہوا یاد آتا ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ شاداب خان افریدی نے سیاچن پر کافی اچھے محاذ پر ایک چوکی پر اپنے دشمنوں سے بچایا، جس کی وجہ سے اس کی ترقی ہو گئی۔ بعد میں اس کو اس کی تصویر تو پرانی لگائی ہوئی تھی، نئی نہیں لگائی ہوئی تھی، اور اس کا تقریب میں اس کے لیے اہتمام کیا گیا تھا، جہاں پہ رپورٹروں نے اس سے سوال پوچھا تھا کہ آپ نے اتنی چھوٹی ایج میں فوج میں جانے کا مشورہ آپ کو کس نے دے دیا، اور اتنی چھوٹی ایج میں آپ نے میجر کا رینک کیسے حاصل کر لیا؟ تو شاداب کا آگے جواب ہوتا ہے کہ یہ میری کوئی عزیز ہستی تھی جس نے مجھے فوج میں جانے کے لیے کہا، ورنہ آج میں بھی شاید روایتی پٹھان ہوتا جو صرف خاندانی دشمنیوں میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، یا اب تک مر گیا ہوتا، یا کسی کو مار دیا ہوتا، خود جیل میں ہوتا۔ پھر شاداب سے پوچھا جاتا ہے کہ اب وہ اپنی زندگی میں اور کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کہتا میرے زندگی کے صرف اب 2 ہی مقصد ہیں، اپنے ملک کی حفاظت کرنا اور ساتھ میں اپنی محبت کو حاصل کرنا، جس کے لیے اب تک میں نے ساری محنت کی ہے۔ میں دماغ سے تو اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہوں، لیکن دل سے ہمیشہ اسی کے پاس رہا ہوں۔ اس نے مجھے کافی لمبی کڑی شرط دے دی تھی اپنے تک آنے کے لیے، لیکن میں نے پوری کر لی ہے۔ بعد میں وہ سیاچن کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کا انٹرویو ختم ہو جاتا ہے۔
اب اس کو عائشہ کو اخبار میں یہ پڑھ کے تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ اسی کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو میں کیا کروں، کیا جواب دوں اس کو؟ ایسے ہی یہ سوچتے سوچتے اس کو نیند آ جاتی ہے اور وہ سو جاتی ہے، کیونکہ رات کے 12 بجنے میں کوئی آدھا گھنٹہ ہوتا ہے. یہی سوچتی سوچتی سو جاتی ہے. نیا سال کچھ ہی دیر میں ہی شروع ہونے والا ہوتا ہے. تب اس کو وہ سوچتے سوچتے جب آنکھ لگتی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے نا بہت زیادہ کوئی بیل بجا رہا ہے گھر کی. اتنی بجا رہا ہے کہ جیسے بیل پہ ہاتھ رکھ کے اٹھانا ہی بھول گیا ہے. وہ یہ سوچ کے نا پریشان ہو جاتی ہے کہ اس وقت کون آ گیا، کیونکہ باہر موسم بھی خراب ہوتا ہے. تو وہ بڑی حیران ہو جاتی ہے. اب اس کے گھر میں جو بیل تھی وہ انٹر کام تھی. وہ اٹھاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کون. تو آگے سے نا شاداب کی آواز آتی ہے، دروازہ بھی کھولیں گی یا باہر ہی فوت ہو جاؤں؟ تو میں شاداب کی آواز سن کر پریشان ہو گئی کہ یہ وہ سچ میں آ گیا اور ویسے موسم میں آ گیا. پھر میں نے جوتا بھی نہیں پہنا اور فٹافٹ اس کے لیے باہر بھاگی کہ وہ اتنی ٹھنڈ میں باہر کھڑا ہے. اس نے دروازہ کھول کے جیسے ہی وہ اندر آیا اس نے میری طرف دیکھا، بڑا حیران ہو کے دیکھا اور مجھے دیکھ کے کہا آپ نے اتنی سردی میں جوتے بھی نہیں پہنے اور باہر آ گئی ہیں، چلیں اندر چلیں. اور صحن کی اور دروازہ لاک کر کے اندر آ گیا. میں بہت حیران ہوئی کہ آج وہ پہلی بار اس گھر میں آیا. اس کو کیسے پتا کہ سوئچ کہاں ہے اور کہاں سے مطلب لائٹ کو بند کرنا ہے. پھر میں اندر آ گئی، لیکن شاداب نے اپنے کپڑے جھاڑے اور اب جب اپنے سر سے اس نے ہیٹ اتارا تو میں نے پورے اس کو نا 5 سال بعد دیکھا تھا. 5 سال میں وہ اتنا بدل گیا تھا کہ پہلے جو وہ لمبا تو تھا لیکن اب اس کا جسم بھر گیا تھا. مطلب کہ اس نے اپنے آپ کو صحیح ایک فٹ انسان بنا لیا تھا اور اس کے چہرے پر داڑھی اور گھنی مونچھیں آ گئی تھی اور وہ اپنی عمر سے بھی بڑا لگ رہا تھا. میں اس کو غور سے دیکھ رہی تھی. شاداب اندر آیا، اس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کے رکنا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو کیا کہوں. اچانک شاداب نے اپنے ہاتھ میرے کندھوں پر رکھ دیے. یہ اس کی پہلی جرت تھی جو مجھے حیران کر گئی. میں فوراً پیچھے ہٹنا چاہتی لیکن اس نے ہٹنے نہیں دیا اور آگے سے کہا کہ کیا 5 سال بعد بھی مجھے یہ حق حاصل نہیں کہ میں آپ کو دیکھ سکوں؟ شاداب پلیز مجھ سے ایسے بات مت کرو. تب پلیز دیکھنے تو دے، اب دیکھنے کی اجازت تو ہے نا آپ کو. لیکن وہ مجھے ایسے ہی دیکھتا رہا اور جب میں نے تنگ آ کے کہا شاداب بس، تو وہ چپ ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ ابھی بھی ویسی ہی ظالم ہیں، آپ نہیں بدل سکتی. کہتا میں نے آپ سنائیں آپ کا کیا حال ہے، کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ تو میں نے اس سے ایک دم سے پوچھا تم سناؤ کیسے ہو، کیسے آ گئے؟ کہتا کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے آپ کو کارڈ اور خط بھیجا تھا نا، جس میں نے کہا تھا کہ نیا سال آپ کے ساتھ ہی گزاروں گا. تو دیکھ لیجئے نیا سال شروع ہو گیا اور میں آپ کے گھر میں ہوں. لگتا ہے آپ کو میرے آنے کا یقین نہیں تھا. نہیں یہ بات نہیں ہے، وہ دراصل یہاں کا موسم کافی خراب تھا اور تم تو ٹائم ضائع نہیں کرتے بس اور ٹرینز میں، اس لیے میں حیران ہوئی ہوں. تو ہاں ساری پروازیں منسوخ ہو گئی تھی، لیکن میرے کوئی سینئر تھے جو کہ ہیلی کاپٹر پر آ رہے تھے تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے مجھے یہاں پہ چھوڑ دیا. اچھا، وہ بہت حیران ہوئی کہ تم اتنے مطلب خراب موسم میں آنے کی ضرورت نہیں تھی. اچھا، اب اتنے سال گزر گئے ہیں اور ابھی بھی موسم کے نخرے برداشت کرتا. پھر میں نے اس سے امی کا حال پوچھا، اس کی امی کا حال. تو شاداب نے مسکرا کر کہا اچھی ہی ہوں گی، دراصل میں کافی دیر سے ان سے ملا نہیں ہوں. کیا مطلب تم 4 سدہ نہیں گئے؟ سچی بات ہے، جب آپ نے خود پر ملنے کی پابندی لگائی تو میں نے سارے رشتوں سے وقتی طور پر ناتا توڑ لیا اور آپ کی شرط پوری کرنے کی طرف لگ گیا، کیونکہ کافی کڑی شرط تھی. ایک تو مجھے میجر بننا تھا، دوسرے آپ سے دور رہنا تھا. آپ جانتی ہیں نا کہ یہ سب بہت مشکل تھا میرے لیے، لیکن آپ کو ترس نہیں آیا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے زیادتی کی تھی، آپ نے تو میری بھلائی ہی کی اور بہتری ہی کی، لیکن آپ کی شرط پوری کرنا کافی مشکل تھا. وہ مسکرایا. وہ تو ٹھیک ہے شاداب، لیکن ماں کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. تمہیں ان سے ملنے جانا ہی چاہیے تھا. کیا سوچتی ہوں گی وہ؟ کچھ نہیں سوچتی ہوں گی، کیونکہ جب وہ اداس ہوتی تھی تو میں انہیں ٹکٹ بھیج کر میس میں ہی بلوا لیا کرتا تھا، اور جب میں سیاچن سے زخمی ہو کر آیا تھا تو وہ میرے پاس پورے 2 مہینے رہ کے گئی ہیں. اس لیے بے فکر رہیں، ان سے میں ملتا رہتا تھا کیونکہ وہ میرے پاس آ جاتی تھیں. اور یہ آپ امی کا کیوں پوچھ رہی ہیں؟ آپ خود بھی تو وہاں جا سکتی تھی، آپ پر کوئی پابندی تو نہیں تھی وہاں جانے پر. کیا میں وجہ تھا وہاں نہ جانے کی؟ کیا آپ کو یہ شک تھا کہ میں آپ سے وہاں کہیں مل نہ جاؤں؟ اور مجھے پکا پتہ ہے آپ نے چھٹیاں تنہا ہی گزاری ہوں گی. ہاں میں تو کب سے تنہا ہوں اور تو عادی ہو چکی ہوں تنہا رہنے کی. اس بات پر شاداب تھوڑا دکھی ہو گیا اور میری طرف کہا چلیں کوئی بات نہیں، اب تو میں آ گیا ہوں. آپ اتنی سردی میں کھڑی کیوں ہیں؟ بیٹھیں گی یا آپ کچھ کھانے کو دیں گی؟ میں نے دراصل صبح کا ناشتہ کیا ہے، کچھ کھایا نہیں ہے
اور جب اس نے کھانے کا کہا تو میں اس کو بہت حیران ہوئی، کیونکہ آج تو میں نے کھانا بنایا ہی نہیں۔ شاداب نے اس کو کہا 1 منٹ، مجھے لگتا ہے آج آپ نے جیسے کچھ بنایا نہیں تھی۔ ہاں، وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی جس وجہ سے آج میں کچھ بنا نہیں سکی۔ تو شاداب میری طبیعت کی خرابی کا سن کر ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا آپ کی طبیعت کو؟ کچھ خاص نہیں، بس تھکن اور سردی تھی، تم دیکھ رہے ہو نا کہاں عادی تھی میں اس موسم کی۔ میں ایک دم سے نا چپ ہو گئی یہ کہہ کر۔ شاداب کو بھی ظاہر ہے میری زندگی کے بارے میں سب کچھ پتا تھا اور میرے دکھ۔ اچھا اب تم بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ کچھ نہیں، دفع کریں چائے اور کھانے کو، آپ آرام کریں۔ وہ میرے بستر سے اٹھ گیا اور کہا کہ میں صوفے پر لیٹ جاتا ہوں، آپ یہاں پہ آرام کریں، ہم ساری رات باتیں کریں گے۔ نہیں شاداب، تم پہلے کچھ کھا لو۔ پھر میں نے شاداب کے لیے بھی وہی بنایا اور اس کو لا کر بنا کے دیا، اور جیسے ہی کچن میں آیا کچن میں برتن دیکھے، لگتا ہے آپ نے واقعی کوئی کام نہیں کیا۔ چلیں چھوڑے کام، صبح کریں گے، ابھی میں کچھ کھا لیتا ہوں۔ پھر کھانا کھاتے ہوئے میں نے اس کو چائے بنا کے دی، چائے کے ساتھ چائے اس نے پی اور کہتا آپ سردی میں بیٹھی ہیں، آپ ایسے آپ کو سردی لگ جائے گی، آپ بستر پہ لیٹ جائیں، میں صوفے پہ بیٹھ جاتا ہوں اگر آپ کو میری وجہ سے پریشانی ہو رہی تھی۔ نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اچھا تو آپ میری وجہ سے نہیں لیٹ رہی؟ بے فکر رہیں، میں صوفے پہ بیٹھا ہوں، جہاں اتنے سال انتظار کیا ہے وہاں میں کچھ دن اور بھی انتظار کر سکتا ہوں۔ شاداب کی اس بات پر مجھے غصہ آ گیا کہ وہ خام خواہ ہی ان باتوں پر آ رہا تھا جو میں کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا شاداب تم ایسا کرو، سو جاؤ۔ تو کیا مطلب سو جاؤ؟ آج کی رات سونے کے لیے انتظار کیا ہے میں نے؟ کیا اتنے سال آپ کا انتظار کیا؟ آج کی رات تو ہم باتیں کریں گے۔ شاداب تم بیوقوفی کر رہے ہو، باتیں صبح بھی ہو سکتی ہیں، مجھے کالج سے چھٹی ہے۔ شاداب کہتا ہے نہیں آج ہم باتیں کریں گے۔ میں نے کہا نا تم سو جاؤ، تم تھکے ہوئے ہو۔ کہتا تھکن تو آپ کو دیکھ کر چلی گئی تھی۔ اچھا پھر بھی سونے کی کوشش کرو۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں جا رہی ہوں اپنی دوست کے کمرے میں لیٹنے کے لیے، تم آرام کرو، کیونکہ میں ان باتوں سے بچنا چاہتی تھی جن باتوں کی طرف وہ آ رہا تھا۔ سو جاؤ، مجھے مت پریشان کرو۔ تو میں نے تو آپ کو کوئی پریشان نہیں کیا، ٹھیک ہے آپ جائیں، صبح بات ہوگی۔ اور آپ کو کیا رات کو نیند آ جائے گی؟ پھر میں چلی گئی اور اس نے شاداب نے جاتے جاتے پوچھا آپ کے کمرے میں ہیٹر نہیں ہے؟ آپ کو کافی سردی ہے ادھر تھی، وہ خراب ہے۔ یہ کہہ کے میں اپنی دوست کے کمرے میں آ گئی اور لیٹ گئی، اور یہ سوچنے لگی کہ اب اس کو میں کیا جواب دوں گی۔ آج کی رات تو ٹل گئی بات، لیکن صبح اس کو کیا جواب دوں گی؟ اب میں اپنے بارے میں یہاں آپ کو کچھ بتاتی چلوں۔ میرا تعلق پنجاب کے سونے شہر قصور سے آگے ایک گاؤں برج کلاں کے معزز آرائی فیملی سے تھا۔ برج کلاں کو آباد کرنے والوں میں ہمارے آبا اجداد یعنی کہ میرے خاندان بھی شامل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم کافی نسلوں سے وہاں آباد تھے۔ ہمارا گاؤں کافی خوبصورت تھا۔ ہمارے گاؤں میں بابا بلے شاہ کا مزار بھی ہے، جو کہ ایک صوفی بزرگ تھے، جو کہ خود بھی آرائیوں سے کافی عقیدت رکھتے تھے، کیونکہ ان کے اپنے بھی وہ جن کے مرید تھے وہ بھی عنایت شاہ، وہ بھی آرائی تھے۔ کیونکہ بابا بلے شاہ کہتے تھے پتر وے جے سائیں دا وسا نہ کھائیں آرائی دا، کیونکہ آرائی اگر دوستی میں اپنا تن من سب نثار کر دیتے ہیں تو دشمنی میں کبھی معاف نہیں کرتے۔ یہ بات تو خیر بابا بلے شاہ نے ناراضگی میں کی تھی، ورنہ وہ سچ تو یہ ہے کہ سید ہونے کے باوجود بھی بابا بلے شاہ خود کو آرائی کہلوانا پسند کرتے تھے، کیونکہ ایک بار انہوں نے کہا تھا جڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزاواں، جڑا سانو آرائی آکھے بہشتی پینگا پاویں۔ ویسے کچھ لوگ آرائیوں کے بارے میں کافی باتیں کرتے ہیں، لیکن آرائی پھر بھی ایک اچھی ذات ہے جو کہ پیدائشی چودھری ہوتی ہے، اور تو اس کا مطلب ہے میں ایک پیدائشی چودھری خاندان سے تعلق تھا اور میں ذات کی بے آرائی تھی۔ ہمارے گاؤں میں اور بھی کئی ذاتوں کے لوگ رہتے تھے جن کو عزت نہیں تھی، لیکن میرے ابا اور میرے چچا دونوں چودھری تھے۔ ابا اور چچا دو ہی بھائی تھے، بہن کوئی نہ تھی۔ ذمہ داری تھی، باغات تھے۔ پہلے دونوں بھائی ساتھ رہتے تھے لیکن وقت کے ساتھ علیحدہ ہو گئے۔ میرے ابا نے زیادہ باغات اور تھوڑی زمین لی۔ چچا دراصل زمینی کام کے شوقین تھے اور باغوں کے کام، اس لیے ابا اور چچا میں دونوں بہت پیار تھا اور دونوں بہت خوش ہو کے رہتے تھے۔ اب ایک دم سے میں یہ باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ میرا یہ دروازہ پھر نوک ہوا، تو میں نے دروازہ چونک کے حیران ہو کے دیکھا کون اس وقت؟ تو شاداب نے آگے سے آواز دی کہ مجھے نا کافی پینے کو دل کر رہا ہے، تو مجھے آپ کی کچن آپ نے لاک کیا ہوا ہے، مجھے چابی چاہیے۔ تو اچھا چلو میں تمہیں بنا دیتی ہوں۔ کہتا نہیں آپ لیٹیں، میں خود ہی بنا لوں گا۔ اور چابی کدھر ہے کچن کی؟ کہتا وہ شاید میرے رو میں ہوگی، یا دیکھ لو کمرے میں ہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں۔ شاداب واپس چلا گیا تو میں نے دوبارہ لیٹ گئی، اور میں پھر وہیں سوچنا شروع ہوگی کہ میرے ابا تو 2 بھائی تھے، لیکن میری امی کی فیملی کافی بڑی تھی۔ میرے
5 ماموں تھے، 2 بہنیں تھیں، شاید امی اکلوتی تھیں۔ میرے 3 ماموں آرمی میں تھے اور ایک میرے ماموں زمیندار تھے، لیکن سارے پڑھے لکھے تھے۔ میری امی کا خاندان سارا پڑھا لکھا تھا، لیکن ابا کا نہیں۔ امی لاڈلی ہونے کی وجہ سے کچھ پڑھ نہیں سکی تھی، اس لیے ابا سے شادی ہو گئی، کیونکہ ابا بھی زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اب میری اماں کی پوری فیملی جو تھی نا تعلیم یافتہ ہی تھی اور پڑھنے کی شوقین تھی۔ ابا خود تو نہ پڑھ سکے تھے، لیکن ابا کو شوق تھا کہ آگے ان کے بچے ضرور پڑھیں۔ اب جیسے ہی ابا کی شادی ہوئی، لیکن ابا کے اتنے سالوں بعد ابا کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، 11 سال۔ ابا نے چچا کی شادی کی تو چچا کے ہاں کافی بچے پیدا ہوئے، جس میں 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھے، کیونکہ چچی کو بچے پیدا کرنے کا بہت شوق تھا۔ لیکن چچی ایک اچھی عورت تھی، اماں کا علاج کرواتی رہی، جس کی وجہ سے بھائی 11 سال بعد پیدا ہوئے، میرے بھائی۔ اور میرے بھائی کا مطلب جس کا نام پرویز تھا، اس کی منگنی ہو گئی میری چچی کی ایک بیٹی عذرا سے، جو کہ میری بچپن کی دوست بھی تھی۔ پھر بھائی کے کافی سالوں بعد علاج کے بعد میں پیدا ہوئی۔ ہمارے خاندان میں ایک رواج تھا کہ جب بھی بچے پیدا ہوتے تو ان کی بچپن میں ہی منگنیاں کر دی جاتی۔ تو جیسے ہی میں پیدا ہوئی، چچی کو میں بہت اچھی لگی، تو چچی نے کہا کہ اس کو آپ میرے بیٹے کی مطلب بنا دے، لیکن اماں نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ اماں کا ارادہ اپنے بھائی کی طرف تھا۔ تو چچی نے جب اپنے چچا سے بات کی، اپنے میاں سے، انہوں نے جب ابا سے بات کی تو ابا نے منع کر دیا، یہ کہہ کے کہ اب وہ اپنے بھائی کی طرف رشتہ کرنا چاہتی ہے۔ اس طرح ماموں کے ایک بیٹے ایاز سے میری منگنی طے ہو گئی۔ ہمارے ہاں بچپن میں ہی منگنیاں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے بچپن میں ہی مطلب لڑکیاں بہت خوش رہا کرتی تھیں۔ میں پڑھنے کی شوقین نہیں تھی، اماں خود نہیں پڑھی تھی، لیکن ہمیں پڑھانا چاہتی تھی۔ بھائی تو میٹرک کے بعد شہر میں چلے گئے پڑھنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے میڈیکل شروع کیا تھا، تو بھائی نے وہاں پڑھ دیا۔ بھائی کے ساتھ ساتھ چچا کا ایک بیٹا بھی تھا، فیروز، جس کے لیے بچپن میں میرا رشتہ مانگا گیا تھا، وہ بھی ڈاکٹری پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ اب ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کا اسکول صرف میٹرک تک تھا۔ اماں زبردستی مجھے اسکول بھیجا کرتی تھی، مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، لیکن میں پڑھتی تھی، پھر بھی رو دھو کر۔ اور جب میں جیسے ہی بڑی ہوئی تھوڑی سی، تو مجھے اپنی منگنی کا پتہ چلا۔ اب گاؤں کی لڑکیاں جیسی ہوتی ہیں کہ منگنی کا پتہ چل جائے تو کسی اور کام میں دل نہیں لگتا۔ گھر کے حالات بہت اچھے تھے، میں لاڈلی تھی، گھر کا کام کچھ نہیں کرتی تھی، پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن یہ پتہ چلا کہ ماموں کی فیملی پڑھنے کی شوقین ہے، تو مجھے زبردستی ہی اماں میٹرک کروا رہی تھی اور میں رو رو کر پڑھ رہی تھی۔ ماموں کو بھی یہ بات پتہ چلی کہ بیٹی پڑھتی نہیں ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے ہاں پڑھنا پڑے گا تمہیں۔ اب بھائی جب آئے اس بار، تو وہ ماموں کے گھر چلے گئے، مجھے سیر نہ کرائی، جس وجہ سے میں ناراض ہو گئی اور اپنی اسی کزن عذرا کے ساتھ اور چند سہیلیوں کے پاس ساتھ نہر کے کنارے گھوم رہی تھی کہ وہاں پہ بنجاروں کی بستیوں سے ایک عورت آئی اور اس نے آ کے کہا کہ بی بی جی آپ لوگوں کو ہاتھ دکھانا ہے؟ تو میری ایک دوست نے ڈانٹ دیا کہ نہیں، ہم ہاتھ نہیں دکھاتے، کہتی پیسے لو، تم لوگ تو پیسے ٹھگتی ہو صرف۔ تو اس عورت نے کہا نہیں، ہم خانہ بدوش ہیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے، آپ لوگ اگر کچھ روٹی اور دودھ لسی وغیرہ دے دیا کریں ہمارے بچوں کے لیے تو ٹھیک ہے۔ لیکن ہم لوگ جو ہے نا خانہ بدوشوں سے ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ چند سال پہلے جو خانہ بدوش آتے تھے ان کی عورتیں ایسے ہی ہمارے گھروں میں داخل ہو کر بعد میں ہمارے گھروں کے راز معلوم کر کے چوری اور ڈاکے ڈال کے چلے جاتے تھے۔ لیکن مجھے اس عورت پر ترس آ گیا، تو میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے ہاتھ دیکھ لو، لیکن مجھ سے دکھانے سے پہلے میری 2 اور سہیلیوں نے دکھایا۔ اب اس وقت کی لڑکیوں کے شوق اتنے ہی ہوتے تھے کہ شادی کب ہوگی، بچے کتنے ہوں گے، یہی پوچھا جائے۔ اب میرا ہاتھ دکھانے سے پہلے میری کزن نے ہاتھ آگے کر دیا، عذرا نے، اور اس نے کہا کہ میرا ہاتھ دیکھو چلو تم، کیونکہ بھائی کی ابھی جو اسٹڈی کمپلیٹ ہوئی تھی، تو انہوں نے ہاؤس جاب شروع کی تھی، اس لیے شادی شاید ابھی بھی ہم کوئی 5-6 ماہ بعد کرتے، لیکن اس نے عذرا کا ہاتھ دیکھتے ہی یہ کہا کہ تمہاری شادی 1 مہینے میں ہونے والی ہے اور تمہارے بچے کوئی 6 سے 7 ہوں گے۔ تو عذرا جو ہے نا کافی خوش ہو گئی کہ چلو میری شادی جلدی ہو رہی ہے، تو ایک دم سے اس نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا، عائشہ یعنی کہ میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ وہ میرا ہاتھ دیکھ کر پریشان ہوگی، میں کافی منہ پھڑتی اور بد زبان تھی، اب کچھ پھوٹو بھی بول ہی نہیں رہی، کہتی وہ بی بی جی وہ کیا، تمہارے ہاتھ میں شادی والی جگہ پر 3 لکیریں ہیں، کیا بکری ہو، میری بچپن کی منگنی ہو چکی ہے۔ اور عذرا بھی اسی بات پہ بولی، کہتی ہو سکتا ہے آپ کی 2 منگنیاں ٹوٹ جائیں، شادی ایک ہی ہو، اب تو تم مجھ سے مار کھاؤ گی۔ عذرا بولی اس کی منگنی ہو چکی ہے اور اس کا منگیتر پڑھ کر آ گیا ہے، اور اب اس کی شادی ہی ہوگی، ہمارے ہاں اتنی شادیاں نہیں ہوتی۔ اور کہتا بی بی جی ایک اور بات،
آپ بہت زیادہ پڑھیں گی اور کافی ترقی کریں گی۔ اس بات پہ میں بہت ہنسی کیونکہ مجھے پڑھنے کا بالکل شوق نہیں تھا، اور عذرا کو کہا دیکھو یہ کہہ رہی ہے میں پڑھ لکھ کر ترقی کروں گی، میں جس نے کبھی کتابوں کو ہاتھ لگانے کا شوق ہی نہیں۔ اچھا چلو تم نے بچوں کا بتایا نہیں۔ اس عورت نے پھر میرا ہاتھ دیکھا اور کہا کہ بی بی آپ غصہ تو نہیں کریں گی؟ اچھا پرواہ مت کرو، بتاؤ کیا بات ہے۔ بچوں کی صرف 2 ہی لکیریں ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک بچہ تو شاید آپ کا مر جائے، لیکن دوسرے کی مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میری ماں کے بھائی 2 بچے تھے۔ وہ عورت نہ مایوس ہو گئی کہ اب یہ مجھے کچھ نہیں دیں گی، لیکن مجھے اس پہ ترس آ گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ چلو گھر چلو، اور گھر جانے پر میں نے اس کو کچھ دودھ، روٹی اور یہ دے دیا اور ان باتوں کو دماغ سے نکال دیا۔ تو یہ پارٹ میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں کیونکہ یہ کہانی کافی اچھی ہے، شارٹ میں ہی اچھی رہے گی، زیادہ اگر اس کو لانگ کر دیا تو مزہ بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ پارٹ 1 ہے، انشاءاللہ پارٹ 2 پھر آپ کو دوں گی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر مائی چینل۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔